وزیر کا سر قلم کرنا اور فقیر کا کمال۔ پادری کا جینا دوبھر تھا، غریب آدمی بھی نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار طویل منت سماجت کے بعد بدقسمت شخص نے سر اٹھایا۔ واقعی تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے استفسار کیا کہ ایک مؤثر شخص کے لیے تیاری آب و ہوا زیادہ طاقتور ہے۔ میرا ایک ہم منصب وزیر نے جھوٹ بولا کہ محترم، تیاری کرتے ہوئے میں نے جلدی سے کہا جناب، آب و ہوا کی تیاری آؤٹ ویز۔ حاکم سلامت نے نرمی کے ساتھ ہم پر طنز کیا اور کہا کہ اب دونوں اپنے رد عمل کا لازمی مظاہرہ کریں۔ جو بھی یہ مظاہرہ نہ کر سکا اسے پھانسی دے دی جائے گی اور اس کے لیے ہمارے پاس 1 مہینہ ہوگا۔ باقی کو دیکھتے ہوئے ہم دونوں نے اپنے رد عمل کے بارے میں ایک عملی سمجھ بوجھ کا پتہ لگانا شروع کیا۔ میں تقریباً گہری سوچ سے دور جا رہا تھا تاہم کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک 24 دنوں کے بعد میرے پادری پارٹنر نے اپنے پاؤں میں گولی مار دی اور عدالت میں اپنا رد عمل ظاہر کرنے کی اجازت کی درخواست کی، لازمی طور پر رضامندی۔ اسے جمع کرنے کے بعد وہ دربار میں موجود رہے اور تالیاں بجاتے رہے۔ جب اس نے تالیاں بجائیں تو ایک منظر نے یہ خیال دلایا کہ دربار کے ہر فرد بشمول آقا نے اپنی سانسیں سینے میں لیے رکھی ہیں۔ یک کے بعد دیگرے پریڈ دربار کے دوسرے داخلی راستے سے نکلی، نہ تختیاں گریں نہ موم بتیاں جلیں، دربار بے تحاشا تعریفوں سے گونج اٹھا۔ میرے ساتھی نے حاکم پر طنز کرتے ہوئے کہا، حضور، ساری تیاری یہاں تک کہ مخلوق کو بھی اس درجے کے نظم و ضبط سے ہمکنار کر دیا۔ حاکم نے مجھ پر طنز کیا، میں اپنے سامنے اپنی موت دیکھ رہا تھا۔ انتظام 2 دن ایسے کم وقت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ میں ایک طویل سیر کے بعد یہاں پہنچا ہوں، مقررہ مدت میں 4 دن باقی ہیں۔ فی الحال میرا انتخاب اب کی گرفت میں ہے۔ بدقسمت شخص نے سر جھکا کر نرمی سے کہا، واپس آؤ اور حاکم کو بتا دو کہ 30 دن اب عدالت کو بھر دیا ہے۔ عدالت میں آب و ہوا کی عملداری تم اس کا مظاہرہ کرو گے، پھر بھی میں اسے انجام دینے میں ہمیشہ قاصر رہوں گا۔ پادری نے بے نیازی سے کہا کہ میں آخری دن دربار میں آؤں گا۔ فقیر نے سر جھکا کر کہا۔ پادری اداسی اور گھبراہٹ کی حالت میں دربار میں واپس آیا۔ یہ مقررہ مدت کا آخری دن تھا۔ دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور پادری کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ غیر متوقع طور پر اپنے مختصر میں ایک مردہ فرد سامان کا ایک پیکٹ پہنچا کر وہ دربار میں داخل ہوا، آقا پر طنز کیا اور کہا، وقت کم ہے، مجھے واپس آنا ہے۔ درخواست ہے کہ یہ پادری ایک بار پھر تیاری کے قابل عمل ہونے کا ثبوت پیش کرے۔ پھر ایک بار پھر عدالت کے داخلی راستے سے سامنے والے داخلی راستے کی طرف 10 بیلیں ٹہلنے لگیں۔ پورا گروپ یہ منظر بے تابی سے دیکھ رہا تھا۔ پادری نے پراعتماد نظروں سے فقیر کی طرف ایک جھانکا۔ جب بلائیں دربار کے بیچ میں پہنچی تو فقیر آگے بڑھا اور ان کے درمیان جا کر اپنا بوریا پلٹ دیا۔ گٹھلی سے نئے موٹے چوہے نکلے اور دربار میں گھومنے لگے۔ چوہوں کو دیکھ کر منہ کھول دیا۔ دربار میں پلیٹیں اور موم بتیاں بکھر گئیں۔ چوہوں کا تعاقب افراد کی جھولیوں میں ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ کرسیوں پر الفاٹنے لگے۔ دربار کا سارا انتظام پریشان ہو گیا۔ حکمران اس نے کنارہ کشی کی اور کہا کہ اس بات سے قطع نظر کہ اب کسی بھی سمت کو کتنی اچھی طرح سے تربیت دیتے ہیں، اس موقع پر کہ آپ اسے مناسب ماحول فراہم نہیں کرتے ہیں، تو اس وقت تیاری کسی نہ کسی جگہ اپنا اثر کھو دے گی۔ ایک مہذب ماحول